اگر آپ اس کو عالمی جنگ نہیں کہتے کہ یعنی صرف فلسطین یا غزہ میں جنگ نہیں لگی، وہ لبنان میں بھی لگ گئی، وہ ادھر بھی لگ گئی، وہ یمن کے ریڈ سی میں بھی لگ گئی، تو اب تو تباہی جو ہے وہ بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور ابھی اور بھی چیزیں ہوں تو گی۔ اس حوالے سے اب دوسرے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اب یہ اسرائیل یا دوسرے ساتھ جو اس کی یورپین طاقتیں ہیں وہ کرنی قطع آ رہی ہیں کہ جنگ کسی طرح اس کو لپیٹا جائے یا بند ہو جائے۔ یہ جنگ ابھی بند نہیں ہوگی جی، ابھی اس جنگ نے بند نہیں ہونا، ابھی اس جنگ کی ڈائمینشنز اور کھل۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم لطیف آفیشیل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید حیدر جعفری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ اسٹرالوجر ہیں، نیورولوجسٹ ہیں، اور خوبرو اسٹرالوجر تو ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رحم اسلامی اسکالر بھی ہیں۔ یہ ایک نام نہیں، ایک برانڈ ہے۔ تو آج کل اسٹرالوجر مختلف بیانات دے رہے ہیں جس سے لوگ کافی پریشان ہیں، تو اس لیے ضروری سمجھا کہ آج حیدر جعفری صاحب کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، آپ اللہ کا ٹھیک کرم ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ سر۔ آپ کو عمرے کی کافی ہمارے جو دیکھنے والے ہیں مبارک۔ خیر مبارک جی، خیر مبارک۔ تو سر اس وقت یہ حالات اس طرح چل رہے ہیں کہ یو کے اور امریکہ کو حملہ کر دیا یمن نے، اور یو کے کا کافی مطلب بحری بیڑا اس پہ جو ہے غرق کر دیا، جس سے اربوں کا نقصان ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس نے کھلی دھمکی دی ہے کہ جو بھی اسرائیل کا ساتھ دے گا تو میں اس کا کھلا دشمن ہوں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اس وقت دنیا جو ہے وہ دو دھڑوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یورپین کنٹریوں میں سے آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ اسرائیل جو بے معنی تشدد کر رہا ہے، بچوں پر ظلم کر رہا ہے، تو اس کے خلاف اب وہاں کی عوام بھی کھڑی ہو گئی ہے۔ تو آپ کیا اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ اسٹرالوجی کے حوالے سے آپ بتائیں، جیسے اب یورینس بھی ہے، اس کے علاوہ زحل اور دوسرے جو سیارے ہیں ان کی ڈائریکشن چینج ہوئی ہے، تو کیا یہ دنیا کا جو جغرافی نظام ہے یہ کوئی جو چینج ہو رہا ہے اس کا جو؟ دیکھیں اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، اس میں چیزیں جو ہیں وہ ایک خاص لیول کے اوپر چلتی ہیں اور خاص بنائے ہوئے سسٹم پہ چلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جی کبھی دن بڑا ہوتا ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے، کبھی پازیٹیوٹی کمزور ہوتی ہے اور کبھی پازیٹیوٹی بہت طاقتور ہو جاتی ہے، کبھی نیگیٹیوٹی کمزور ہوتی ہے اور کبھی نیگیٹیوٹی بہت طاقتور ہو جاتی ہے۔ اس وقت دنیا میں نیگیٹو طاقتیں بہت زیادہ پاورفل ہو گئی ہیں۔ مسلمان رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ صدر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے باوجود دنیا میں جو ہے نا کمزور ہیں اور مار کھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ ان کا اپنا کردار بھی ہے۔ اب اس وقت جو سچویشنز ہیں، ہاں یہ منفی طرف جا رہی ہیں، لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی 20 جنوری کے بعد یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ایڈا کچھ نہیں ہونے لگا۔ جنگیں تو ہوتی رہی ہیں، پہلے بھی ہوتی رہتی ہیں، اب بھی ہوتی رہیں گی، بڑی جنگیں بھی ہوتی رہی ہیں، اب بھی ہوتی رہیں گی، اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اس وقت جو تنازع ہے، یہ میں بار بار ایک حدیث کا ذکر کرتا ہوں جس میں رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ صدر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ مبارک لنا فی شامنا، کہ اللہ ہمارے شام میں ہمیں برکت دے، اور پھر اگلی بار فرمایا تھا کہ اللہ مبارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے یمن میں ہمیں برکت دے۔ شام کی جنگ آپ نے سب سے پہلے دنیا میں ہوتی ہوئی دیکھی، اس کے بعد شام کے حالات بھی دیکھے، چیزیں بدلتی ہوئی دیکھی، عراق اور یہ ہوتی ہوئی جنگ اب فلسطین میں ہے۔ تو فلسطین میں جتنا قتل عام ہو گیا، تو کیا ایک چیز زندگی میں جو ہے وہ ہو سکتی ہے کبھی ایسا کہ اتنے لوگ، اتنے کلمہ گو جو ہے وہ دنیا میں شہید کر دیے گئے، ان کے بچے مار دیے گئے مختلف ملکوں میں، تو کیا ان کا خون رائے کہاں چلا جائے گا، یا ان کے خون سے کوئی انقلاب اٹھے گا، یا کوئی ان کے خون سے کوئی طاقت اٹھے گی؟ آپ نے ویسے بھی فرمایا تھا کہ یہ کارما ہفتہ 2024 یہ ویسے بھی مکافات عمل کا سال ہے۔ جی یہ مکافات عمل کا سال ہے، اس میں ہونا ہی ہونا ہے، اور یہ ساری چیزیں بدلنی ہیں۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس جو ہیں ان کو بھی اس کا جو ہے وہ سارا چیزیں بھگتنی پڑنی ہیں، اور یہ ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ رہ گئی بات جنگ کی، تو ہاں یہ لمبی جنگ ہے، یہ شروع ہو چکی ہوئی ہے، یہ پچھلے 1.5 سال سے شروع ہو چکی ہوئی ہے، اور یہ اب اس میں فلسطین والا چیپٹر آیا ہے اور یہ آگے بڑھے گی، اور اس میں گلف بھی انوالو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرا یہ سوال تھا کہ یہ تیسری عالمی جنگ جو ہے کیا وہ اب چھڑ جائے گی یا تیسری عالمی جنگ ویسے ہی شروع ہو چکی ہے جی، اس کو آپ انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کیا کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں نا کہ دو بڑے جو ہے وہ دھڑے آپس میں لڑ رہے ہیں، تو اس میں جو ہے جتنا جو دھڑا جو ہے وہ ادھر کا اسرائیل کی سپورٹ کا ہے، اور ایک دھڑا جو ہے وہ دوسرا ہے، تو دونوں دھڑے بڑے ہیں اور اس میں ملک کا ہے۔ تو اگر آپ اس کو عالمی جنگ نہیں کہتے کہ یعنی صرف فلسطین یا غزہ میں جنگ نہیں لگی، وہ لبنان میں بھی لگ گئی، وہ ادھر بھی لگ گئی، وہ یمن کے ریڈ سی میں بھی لگ گئی،
تو اب تو تباہی جو ہے وہ بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور ابھی اور بھی چیزیں ہوں گی. ابھی تو جیسے امریکہ کا انہوں نے امریکی جب تنصیبات اس کو بھی نقصان پہنچایا، ان کا تقریباً 200 جہاز جو ہے وہ مطلب سننے میں آیا کہ ان کو بھی انہوں نے مطلب ضائع کر دیا. تو اس حوالے سے اب دوسرے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اب یہ اسرائیل یا دوسرے ساتھ جو اس کی یورپین طاقتیں ہیں وہ کرنی کتا آ رہی ہیں کہ جنگ کسی طرح اس کو لپیٹا جائے یا بند ہو جائے. یہ جنگ ابھی بند نہیں ہوگی جی، ابھی اس جنگ نے بند نہیں ہونا. ابھی اس جنگ کی ڈائمینشنز اور کھلنی ہے، اور یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. ظاہر سی بات ہے ابھی تو یہ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ اس کے اوپر کوئی چنگاری یا کوئی جیسے کوئی ڈھانپ دیا، تو وہ ایسا نہیں ہے، یہ رکے گی نہیں، ابھی چلتی جائے گی. اور ابھی تو بڑی ڈائمینشنز ہیں. اللہ کرے گا، اللہ کو بہتر پتہ ہے اس نے کیا سننے میں یہ کرنا بھی آ رہا ہے کہ یو کے جو ہے وہ بھی مطلب حملہ کرنے کی سوچ رہا ہے یمن پر. تو اگر جو بھی ہوگا، دیکھیں جو بھی ہوگا وہ ظاہر سی بات ہے، اٹ ول ٹیک ٹائم. اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اتنی آسانی سے یہ پلیٹ میں رکھ کے تو مسلمانوں کی طاقتیں نہیں ملتی. اب جتنی ہو چکی، جتنے لوگ بک گئے. اب دنیا اپنے آپ کو بتائے گی. اور 1-1.5 سال دیکھ لیں آپ، 1-1.5 سال کے بعد ترکی بھی آپ کو کھڑا وہ ویسے ہی نظر آئے گا جیسے باقی لوگ کھڑے ہیں. اچھا، یہ ہمارا جو پیارا ملک ہے پاکستان، آپ اس نظر میں دیکھیں کہ افغانستان کے ساتھ ایک ساتھ جنگ سی چل رہی ہے، کیونکہ جب سے ہم نے مہاجرین یہاں سے شفٹ کیے ہیں ان کے عوام میں بھی اس وقت کافی مطلب غصہ ہے ہمارے لیے. تو کیا یہ انڈیا بھی ساتھ اس وقت ظاہر ہے کہ وہ اندرونی طور پر ہمیشہ مخالف ہی رہا ہے، اور وہ ہمیں اندر سے بھی نقصان پہنچانے دیکھیں میں ایسا ہوگا. افغانستان اور پاکستان کی جنگ میں وہ اسی کی بات کروں کہ ایسا بالکل ہوگا. اور یہ بارڈر ہاٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انڈیا پاکستان کا بارڈر جو ہے وہ اتنا ٹھنڈا نہیں رہے گا. اس کے علاوہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیا چائنا کا بارڈر بھی جو ہے وہ ہاٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، چائنا تو ہمارا ہاں، پاکستان انڈیا، پاکستان افغانستان اور انڈیا چائنا، یہ 3 بارڈر جو ہیں یہ ہاٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور میں بار بار بات کر رہا ہوں، گوادر جو ہے اس کو بھی کوئی جو ہے اتنا سکون نہیں ہے. گوادر میں بھی دباؤ آ سکتا ہے. مطلب وہ ظاہر انڈیا کی تو کوشش یہی ہوگی نا کہ شروع سے اس کی ہمارے خلاف ہی رہا. اچھا، کچھ آپ سے ریکویسٹ تھی، آپ کا بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے لیکن ہمارے کچھ ناظرین بڑا کہتے ہیں کہ ہمارے سوالوں کے جواب دیتے. جی ضرور، اگر اجازت ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ. ایک محمد اتسام رانا ہے، مدر کا نام رفت سرور ہے، اور ان کی جو ہے پیدائش 21/3/98 ہے. اچھا جی، ملتان جائے پیدائش ہے 10 PM کو. صحیح ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ ان فیوچر کیا میں PhD کرنے کے لیے باہر جا سکتا ہوں، یا اسکالرشپ یورپ میں ہو سکتی ہے، یا CS؟ ٹریول تو ان کا بن رہا ہے. اسٹڈی کے حوالے سے چیزیں ان کی بہتر ہونے کے چانسز ہیں. اور کمپٹیٹیو سروسز جو ہیں اس کے بھی چانس تو ہیں، لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں. بیسیکلی ان کو بزنس اور ٹریولنگ راس آئے گی. اسٹڈی کے حوالے سے اللہ خیر کرے. مطلب باہر زیادہ ان کا بہتر ہے. جی، مطلب ان کی یہ بھی خواہش ہے کہ اگر میں CSS کا کلیئر ہو جائے تو میں یہاں جاب مل جائے. جاب اتنی زیادہ نہیں ان کو سپورٹ کرے گی. بزنس اور ٹریولنگ اور اسٹڈی کے حوالے سے چیزیں بہتر رہیں گی ان کی. ٹھیک. اچھا جی، ایک TSS ہے جی ID. یہ کہتے ہیں کہ میں آلسو لیو ٹیل می اباؤٹ می 2024، مطلب میرا کیسا رہے گا؟ لیوز کا تو ہم نے بتا دیا ہوا ہے. اس کے لیے تو ہم نے جو ہے نا اپنے میرے چینل کے اوپر ویڈیوز بھی ہیں ساری ہیں، آپ کے اپنے چینل وہ دیکھ لیں اور ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کیا ہے. فرزانہ کوثر، ماں کا نام سگا بی بی ہے. یہ کہتے ہیں جی اب میں تھک چکی ہوں، لائف میں بہت اسٹرگل کی ہے، لیکن یہ کہ وقت جو ہے وہ کب چینج ہوگا؟ اللہ ضرور کرے گا جی. وقت تو اللہ کے ساتھ چینج ہوتا ہے. آپ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. باقی ان کے جو عادات ہیں اس کے مطابق 2024 محنت کا سال ہے، لیکن اس میں کامیابی ضرور ہے. جی. Kids 169 ID ہے جی. یہ کہتے ہیں جی سر ٹورس میرا ہے بروج، 18/5/75 کی پیدائش ہے. صاحب لگا کر بتائیں کہ ٹریول کر سکوں گا میں باہر کا. 18/5/75 ٹریولنگ کے تو چانس بن رہے ہیں. اچھا جی. ایک ہیں جناب، یہ کہتے ہیں جی ID ان کی ہے جی 2897. یہ کہتے ہیں سر سٹار تو میرا کیپریکون ہے، نام جو ہے ارتضیٰ ہے. تو یہ مجھے بتا دیں کہ میں مطلب مجھے کوئی گائیڈ لائن دیں کسی حوالے سے میرے لیے کوئی اسپیشل. دیکھیں گائیڈ لائن کیا ہو سکتی ہے، مطلب اس میں تو ان کے جو عادات ہیں اس کے مطابق بزنس شروع کریں تو کامیاب ہے.
کیونکہ ایسے تو گائیڈ لائن کیا دی جا سکتی ہے، مین گائیڈ لائن تو وہی ہے کہ اللہ کے اپنا رابطہ اللہ کے ساتھ مضبوط رکھیں، انشاءاللہ اللہ کرم نوازی ضرور کرے گا۔ ایک نے تھوڑا سا نیگیٹو دیا جی ریئل اسٹرالوجی کے حوالے سے، یہ ان کا کوئی آئی ڈی، یہ کہتے ہیں جھوٹ بالکل جھوٹ، ذائچہ ہر شخص کا اپنا ہوتا ہے، تو وہ تو ہاں تو ہر شخص کا اپنا اپنا ہی ہوتا بنانا ہی ہے، پڑتا ہے، یہ تو نہیں۔ تو اس میں تو کوئی نہیں ہے۔ اکبر یہ دیکھیں نا جی، میں تو جو ہے نا اگر نہ تو میں کبھی کلیم کرتا ہوں، نہ مجھے ضرورت ہے، کرنا اللہ نے ہوتا ہے، اسی کی ذات کے ہاتھ میں، تو ہم تو انرجی کو پڑھتے ہیں، اگر کسی کو سمجھ آتی ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں آتی تب بھی ٹھیک ہے، اللہ جانے اس کا کام جانے، ہم سارے لوگوں کو بتانا اور منانا تھوڑی ہے، میرا کام بتانا ہے، منانا تھوڑی ہے۔ منانا نہیں ہے، بالکل۔ اچھا نام ہے جی کوثر رحمان، والدہ کا نام چمن ہے، حالات کب تک ٹھیک ہوں گے؟ کہتے ہیں کافی محنت کر رہا ہوں، دکان نہیں چل رہی۔ اللہ بہتر کر دے گا انشاءاللہ، اللہ کرم نوازی ضرور کرے گا۔ نام کے عادات تو بہت سٹرونگ ہے، محنت کریں، کامیابی ضرور ہے، 2024 میں کامیابی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، آپ نے آج کے جو ٹاپک تھا اس کے حوالے سے بھی حیدر جعفری صاحب نے کافی روشنی ڈالی ہے، اس لیے 20 جنوری کے بعد اور کچھ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، اور اللہ نے ہمیشہ بہتر ہی کرنا ہے۔ تو بٹن سکرین سر کا نمبر بھی بنوانا ہو یا کوئی اپنی زندگی کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ذائچہ کے لیے جو ہے ان کی پیڈ سروس ہے۔ تو اس کے ساتھ اجازت لیتے ہیں، پاکستان زندہ باد۔